ہمارے معزز سامعین، جس طرح آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا بھر میں کئی نظام معروف اور مشہور ہیں، جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک نظام جسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نظام دین کو ہی کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر اور نظام کے تحت کئی شاخیں ہوتی ہیں، کئی ان کے مرحلات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ جس نے تلاش کیا، جستجو کی، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو کی۔ آپ کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا کہ بھائی یہاں سے تو دین عیسائیت یا ہندو مت یا بدھ مت وغیرہ مراد ہیں، دین کے اندر تو قوانین نہیں آتے۔ سامعین، یہ آپ کی خام خیالی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے تو غلط ہے، اسے نکال دیجئے۔ دین کہا جاتا ہے نظام کو۔ اس وقت ہمارے پاس نظام جمہوریت ہے، دنیا بھر کے اندر نظام جمہوریت ہے۔ جمہوریت ایک دین ہے، اس کے تحت اس کے کئی شعبہ جات ہیں، جس طرح دین اسلام کے تحت کئی شعبہ جات ہیں، جس طرح کہ تعلیم کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، اس طرح کئی شعبے ہیں جن کا یہاں میں تعارف کروانا شروع کر دوں تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا مختصر عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے دین کا معنی نظام حیات بھی ہے۔ اسی طرح جو نظام ہمارے اوپر یا ہم نے نافذ کر رکھا ہے، پرچیوں والا، ووٹوں والا، وہ بھی ایک نظام ہے، تو وہ بھی ایک دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی جستجو کی، کسی اور دین کو اپنانے کی کوشش کی، جس طرح کہ آج کل لوگ ایک نئے دین کو اپنی زندگیوں میں اپنا چکے ہیں، جسے ووٹوں کا نظام اور جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایسا کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اس سے کیا قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ جو آپ پیسے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم فلاحی کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ان سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور قیامت کے دن مرنے کے بعد فوراً ہی من الخاسرین وہ نقصان والوں میں ہوں گے، یعنی جہنمیوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے نقصان کیا وہ ان لوگوں میں ہوں گے۔ آگے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزید اس کے اوپر فرماتا ہے کیفا کیسے یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ کیسے ایسی قوم کو ہدایت دے گا جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسلام کے بعد حصے کو مان لینا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم غسل و میتوں کو اسی طرح دفناتے ہیں جس طرح اسلام کہتا ہے، ہم مدارس بناتے ہیں، ہم فلاحی کام کرتے ہیں، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قوما کفروا یہ قوم کافر ہے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ آگے اس کی واو کے ساتھ تفسیر آ رہی ہے وہ شاہدو وہ گواہ بھی ہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے، وہ شاہدو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے، وہ شاہدو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان الرسول حق کہ بے شک رسول حق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس جو قرآن آیا ہے وہ بینات ہے، وہ واضح ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ فرماتا ہے یہ قوم ظالم ہے، اسے میں ہدایت نہیں دوں گا۔
آگے مزید اس کی جو ہے تفسیر آ رہی ہے کہ اولئک جزاؤہم، ان کی جزا یہی ہے، ان علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور سب لوگوں کی، اجمعین، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب کی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ کچھ آیتیں میں نے جلدی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیں۔ اگر میں ان کے اوپر بات کروں تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ من جملہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنی اوپر نافذ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم احادیث کو مانتے ہیں، ہم مدارس بناتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، دیکھو ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم خطابات سنتے ہیں، ہم نبیوں کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قوما کفروا بعد ایمانہم، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ومن یبتغی غیر الاسلام، جس نے اسلام کی علاوہ تلاش کیا دین فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے قبول نہ ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو اسی آیت کی آگے چڑھ کر تفسیر بیان فرمایا قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا، ہاں کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، ہاں وہ مجھے مانتے ہیں کہ میں حق ہوں، ان الرسول حق، رسول بھی حق ہیں، جب رسول کو حق مان لیا تو وہ اللہ کو بھی حق مانتے ہیں، وجاءہم البینات، اور وہ قرآن کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن وہ قوم ظالم ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسے نظام کو نافذ کیا ہے جس نظام کے اندر پرچیوں کا نظام ہے، جو قرآن کے مخالف نظام ہے، جس کے اندر قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ ہر نظام کی کئی شعبہ جات ہوتے ہیں، اسلام کے اندر بھی نظام تعلیم کا ایک شعبہ ہے جس کے لوگوں کے ذہن اور معاشرے کو بنانا ہوتا ہے۔ نظام جمہوریت کے اندر بھی نظام تعلیم کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر سکولوں میں لوگوں کو لادین بنانا ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کروانا ہے اسلام ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، یہ پرانے دین ہیں، یہ جو ہمارے اوپر جمہوریت ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ تو لوگوں اور نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے بھائی پھر قرآن کس کے لیے تھا؟ اگر جمہوریت سے ہی لوگوں کو چلانا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر ہی تو نے نظام بنانا ہے تو پھر قرآن کس کے لیے ہے؟ پھر احادیث کس کے لیے ہے؟ اگر تو نے ووٹوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کے نظام کو، لوگوں کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو پھر قرآن کس کے لیے ہے؟ پھر 1.25 لاکھ نبی کس کے لیے ہے؟ پھر یہ اسلام کا اتنا بڑا نظام کس کے لیے ہے؟ یہ مدارس و مساجد کس کے لیے ہے؟ یہ سارا نظام اسلام کا کس کے لیے تھا؟ اگر تو نے ووٹوں کے ذریعے اور پرچیوں کے ذریعے سے ہی اسلام کو لانا تھا تو پھر یہ جہاد کس کے لیے تھا؟ پھر یہ قرآن کی تعلیم کس کے لیے تھی؟ ثابت ہو گیا تم لوگ قرآن کو ناقص سمجھتے ہو، تم اسلام کو ناقص سمجھتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد قوم کافر ہو چکی ہے، وہ شاہدون، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے گواہیاں دی ہوئی ہیں ان الرسول حق، رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، ان کے پاس بینات بھی آ چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد نظام جمہوریت اور ووٹوں کو تسلیم کیا، میں انہیں ہدایت نہیں دیتا، ان کو میں کیا دیتا ہوں؟ اولئک جزاؤہم، ان کی جزا یہ ہے ان علیہم، بے شک ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری مخلوق کی، سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ارے اسلام کو مان کر، ارے جمہوریت کو نافذ کرنے والوں، ارے پرچیوں اور ووٹوں پر مرنے والوں، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہو گے، لا یخفف عنہم العذاب، تمہارے اوپر سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ کر نظام بنا لیا، قرآن کو چھوڑ کر تم نے پارلیمنٹیاں بنائی، تم نے قرآن
قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو متروک کر دیا، قرآن کو تم نے ناقص کر دیا، فرمایا لا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر کی جائے گی، نہ ان کو دیکھا جائے گا، ان کے اوپر کرکدار عذاب بھیجا جائے گا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں سنو ابھی تم دنیا میں حیات ہو تو سنو، الذین تابوا جو ابھی توبہ کر لیں، من بعد ذالک توبہ کے بعد وہ اصلحوا اپنی اصلاح کر لیں تو سن لو، فإن اللہ غفور رحیم۔